رشتہ حاصل ہوا، حسین و جمیل صورت اور وجیح صورت آ کر سلام کے بعد عرض کرنے لگا کہ پوچھا گیا کہ آنے کا سبب، تو جواب ملا، فرشتے نے عرض کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں دنیا میں آ کر ایک منفرد بندے کو یہ مقام عطا کروں اور اس کو بتلاؤں کہ آج کے بعد تمہارے پاس جو منفرد ڈگری ہوگی وہ خلیل اللہ کی ہوگی، اللہ کی ڈگری جو ہوگی وہ خلیل اللہ کی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں غرق تھے، آپ کا کلیجہ ٹھر گیا، کلیجے کو تھاما اور وہ رفتگی کے عالم میں کہنے لگے کہ قسم خدا کی مجھے اس کا تعارف کرایا جائے، مجھے میلوں دور بھی سفر کر کے جانا پڑے، میں اس خلیل اللہ کی زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا، اس خلیل کی زیارت کے لیے میں ضرور جاؤں گا، مجھے بتلایا جائے اور اس کی شناخت کرائی جائے، وہ ہے کون، کہاں رہتا ہے، مجھے کوسوں دور، میلوں دور، سالوں بھر کا سفر بھی طے کر کے اس کی طرف جانا پڑے تو ابراہیم ضرور اس کی طرف جائے گا۔ فرشتہ بھی مزہ لے رہا تھا نا، اس نے بھی ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ تم ہی ہو جناب، آپ ہی خلیل ہو، تو اس نے پہلے کہا کہ میں ایک بندے کو مقام مرتبہ سے آشنا کرانے آیا ہوں کہ تمہارے پاس آج کے بعد جو ڈگری ہے، جو عہدہ ہے، وہ خلیل اللہ کا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ خلیل اللہ کا۔ حضرت ابراہیم، ہماری نماز، ہمارا دین، ہماری ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ابراہیم اور آل ابراہیم کو مان نہ لیں۔ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری نماز کا، بولے سارے، ہماری نماز کا حصہ ہے درود ابراہیمی۔ ہم پڑھتے ہیں، لوگ بڑا زور دیتے ہیں درود ابراہیمی ہی پڑھو، اور وہ ہی پڑھنا چاہیے، ہم کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، پڑھو، لیکن پہلے ابراہیم کو پڑھ لو پھر درود ابراہیمی پڑھ لو، مقام ابراہیمی سے تو آشنا ہو جاؤ۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں ایک بندے کو جس سے مقام سے متعارف کرانے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہا میں جاؤں گا، مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ جناب آپ دور جانے کا ارادہ کیوں کرتے ہو، تم ہی ہو وہ جلوہ جانا کے حزین جلوہ، ذرا اپنے آپ کو دیکھ لے، تم ہی وہ جلوے ہو، تم ہی وہ جلوہ یزداں، تم ہی ہو۔ اس کے جلوہ اکبر کی اعظم نشانی خلیل اللہ کی صورت میں اگر ہے ابراہیم علیہ السلام، جناب آپ ہی ہو۔ مجدہ سنایا، خبر دی، اور واپس تو فرشتوں کی میٹنگ بیٹھ گئی جنہوں نے پہلے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر مشورہ دیا تھا، باتیں کی تھی، ہم ہیں تسبیح بیان کرنے والے، تقدس بیان کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، انسان کو زمین میں نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہیں نا، نحن نقدس بحمدک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اعتراض کی ضرورت تو نہیں، لیکن مشورہ کیا ہے، پوچھنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ابراہیم ہی تجھے ملا، خلیل اللہ جس کو مقام مرتبہ دیا، سینکڑوں کھربوں بکریاں اس کی دن رات بکریوں میں مشغول رہتا ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، پتہ نہیں اس کو تمہاری یاد بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، ہم ہیں نا تسبیح بیان، ہمیں تو یہ مقام نہیں ملا، ابراہیم کو کیسے خلیل اللہ کا لقب مل گیا، ان کو اس مقام سے کیسے سرفراز کیا گیا، ہم تھے نہیں، ہم میں سے کسی کو بناتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو چلو تم نے اعتراض کیا نا، اس کے پاس بکریاں ہیں، مال ہے، متاع ہے، وہ مگن رہتا ہے مال و متاع میں، ہم دن رات تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں، تم ہی جاؤ ذرا اس سے جا کے امتحان لے لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر امتحان لو، امتحان آ گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ہی بتاؤ، کسوٹی بتاؤ، میٹر دو، معیار دو کہ ہم جا کر کہیں کیا، کون سا امتحان لیں، کیسے لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو جبریل علیہ السلام کو منتخب کیا گیا کہ آپ جاؤ انسانی شکل میں
اور فلسطین کے فلاں علاقے میں پہاڑوں کے دروں میں کوچوں میں اور پہاڑوں پر بکریاں چرا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر، بکریاں کھانا اپنا چارہ وغیرہ کھا رہی ہیں، گھاس وغیرہ، تو جاؤ جا کر لمبا کام نہیں کرنا، میرے نام کی اس ایک تسبیح بیان کر دو جا کر۔ ابراہیم علیہ السلام پر امتحان، آزمائش آئی، امتحان آیا کہ یار کا نام تو بڑا لیتا ہے، نام پر دے بھی کچھ سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، عصا پاس ہے، بکریاں چل رہی ہیں، سینکڑوں کھربوں بکریاں، گلہ خانی کرتے تھے، گلہ بانی، بکریاں بھی ہیں، ریوڑ ہی ریوڑ، اور پیسے ہی پیسے، گائے گائے۔ آواز آئی، فرشتہ حضرت جبریل انسانی شکل میں، حسین و جمیل وجیح شکل میں کھڑے ہو کر آواز دی، اللہ اکبر۔ لمبی بات نہیں کی، اللہ اکبر ایک آواز دی، آسا چھوٹ گیا، وجہ تاری ہو گیا، دوڑنے لگے اس آواز کی طرف۔ اور علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ پہاڑ کی چوٹی پر تھے، رستہ تلاش نہیں کیا، چھلانگے لگاتے ہوئے حاضر ہو گئے، اس آواز کی طرف لگ گئے۔ آواز بھی بڑی چیز ہوتی ہے نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص طور پر اللہ نے یہ ملکہ عطا کیا ہوا تھا کہ آپ جب زبور پڑھتے، ہواؤں میں فرشتے پرندے بھی رک کر آپ کی آواز پر مگن ہوتے، محو ہوتے اور مسحور ہوتے، سحر زدہ ہو جاتے جب داؤد علیہ السلام اپنی زبان سے زبور ادا کرتے۔ یہ مقام مرتبہ تھا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے آپ کو مقام مرتبہ یہ دیا کہ آپ گزر رہے تھے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ اشعری تو رسول اللہ رک گئے، اور جب بعد میں بتایا، فرمایا موسیٰ اشعری کہ تمہارے گلے میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کے مزامیر فٹ کیے ہوئے ہیں۔ آواز بھی اللہ کی بڑی عطا ہوتی ہے، بڑی دین ہوتی ہے، بڑا مقام ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن میں، اسلام میں، شریعت میں باقاعدہ اس کی اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان کی ہوئی ہیں شریعت میں۔ تو آپ فوراً فرمایا، جس نے میرے یار کا نام پکارا ہے، میرے پروردگار کا نام پکارا ہے، مجھے کس نے ٹھنڈک پہنچائی ہے، کون ہے وہ؟ دیکھا کہ حسین و جمیل، طوالت، قامت والا، قد و قامت لمبا، حسین و جمیل ایک وجیح شخص کھڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے میرے مالک کا نام لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ پھر نہیں سنانا ہے، چس بڑی آئی ہے، اونچی آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ ایک دفعہ پھر نہیں نام لیتا ذرا میرے رب کا، مجھے مزہ بڑا آیا ہے۔ یہ مزہ وہی لے سکتا ہے جو مزہ اللہ کے کلام سے، اللہ کی صدا سے لیتا ہو۔ جو رسیہ گانوں شانوں کا ہو، اس کو لطف نہیں آتی، اس کے سامنے وہ پھر ٹھیک ہی کسی نے کہا ہے، بھینس کے سامنے وہی ہے، اس کو تک سمجھ نہیں آئے گی۔ شاید بھینسوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کا کلام ہے، اس سے لطف لینا ہے۔ اس جس کے کانوں میں شیطان حملہ آور ہو چکا ہے، اس کو پھر یہ لطف سمجھ آ سکتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا، ایک دفعہ پھر نہیں سناتا، امتحان تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر خلیل اللہ کے اس لقب پر اعتراض کیا ہوا تھا کہ کیوں بنایا، آزمائش تھی، پرکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، جو فرشتہ انسانی شکل امتحان، انہوں نے کہا کہ اسی سنا دیواں گے لیکن فری چ نہیں سناواں گے، کچھ دو گے تو پھر سناواں گے۔ اونچی آواز سے توجہ کو رہتا ذرا سنیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بکریاں جو چل رہی ہیں نا، 1/3 حصہ تیرا، ذرا صدا سنانا دے۔ ایک دفعہ پھر سنا تو اس نے پھر کہا، اللہ اکبر۔ میری چلو بے سری آواز ہے، جبریل کی آواز ہے یار، سننے والے خلیل ہیں اور سنانے والا جبریل ہے، اور اس میں رب جلیل ہے، اس میں رب اللہ کا اسم کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ یہ تو پوچھنا اس سے کہ جن کو لطف ملا ہو نا، یہ میں دنیا کی موسیقی کی بات نہیں کر رہا،
ایک عام شام کی، ان کی بات نہیں کر رہا، جن کو اللہ کے اس عرف کن سے خبر ہوتی ہے، وہ ہر چیز پر رقصاں ہوتے ہیں، ان کو لطف ملتا ہے، مقام ملتا ہے، وہ آہٹ پر بھی، ٹھیک ہے، آہٹ جب کوئی ہوتی ہے تو ان کو وہاں سے بھی یار کی آواز سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک چاہیے 7 بکریوں کا تیرا، تے ذرا پھر آواز سنا اس رب میرا، آواز سنا۔ انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام پر وجد، آپ نے کہا کہ پھر لطف آیا، ایک دفعہ پھر سنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک دفعہ پھر سناؤ۔ اس نے پھر کہا وہی شرط ہے، شرط ہے وہی ہے، میں فریض سنانے والا نہیں، آپ کچھ ہے دے دو۔ فرمایا ان بکریاں کافی بچیاں بھی ہیں، نصف بکریاں تیری، ایک دفعہ رب دا نام پھر سنا دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے صدا پھر اللہ اکبر، آواز بلند کی کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، ذرا پھر سنا۔ انہیں کیا شرط وہی ہے؟ مفت ہم سناتے، اونچی آواز سے بولے مفت سناتے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ باقی جو ادھا ریوڑ بھی ہے نا بچہ ہویا، یہ بھی سارا لینا تو میروں میں رب دا نام سنا دے، اس ہم سنا ذرا بلند کر۔ آواز بلند ہوئی، جانے لگا نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ رک، ایک دفعہ پھر نہیں سنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے کے یہاں جڑا انسانی شکل وچ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے امتحان کی صورت سے فرمایا بکریاں ساریاں تے گاواں تے ختم، کچھ ہے آپ کے پاس تو دو، میں پھر سناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کہ تو لگتا ایسے ہے کہ تو بکریاں چرا نہیں سکے گا، یہ بکریاں میری آواز پر بڑی مانوس ہیں، میں کچھ ادھر بلاتا ہوں، جو کہتا ہوں یہ مان لیتی ہیں، تجھے کوئی نوکر بھی رکھنا پڑے گا، نوکر مجھے ہی رکھ لے، بکریوں کا ایک دفعہ آواز پھر سنا دے۔ اونچی آواز سے بولے، تھوڑا بولے سبحان اللہ۔ بھائی یاد کی آواز پر، یاد کے اسم پر بک رہے ہیں، بے شک اللہ ملا نہیں، اللہ تو ملا ہوتا ہے، نبی کا مقام ہے، لیکن اللہ کا اسم لے رہے ہیں، یاد لے رہے ہیں، اپنے آپ کو غلامی میں دے رہے ہیں، اللہ کا اسم لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو غلامی میں دے رہے ہیں، بلکہ کائنات ساری جن کی غلامی کر رہی ہیں وہ خود غلامی میں جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو نوکر بننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر آواز لگائی اللہ اکبر، اللہ سب سے، اونچی آواز سے بولی اللہ سب سے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر آواز لگائی، جبریل انسانی شکل میں واپس متشکل ہو کے نورانی شکل میں جانے لگا۔ ابراہیم نے فرمایا رکنا، اے بکریاں نہ کی آرڈر کے میرے واسطے، فرمایا السلام علیکم، بکریاں بھی لے لو تے سارا کچھ ہی لے لو، امتحان واسطے آئے سان سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بکریاں بھی آپ کی جناب خلیل اللہ کا جو لقب دیا گیا، مولا اللہ کی مخلوق نے اعتراض کیا، ہم تو چیک کرنے آئے تھے کہ جو اتھارٹی آپ کو دی گئی ہے ایویں دیتی گئی ہے یا مرتبہ مقام دیکھ کر اللہ نے عطا فرمایا؟ مقام اور مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دیا، یہ شجاعت دی، یہ حکمت دی اور یہ مقام اور آشنائی عطا فرمائی کہ آپ کے رب کے اسم پر اپنے آپ کو غلامی بھی دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ غلامی میں دے رہے ہیں۔ ہم تو اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے کہ جب صدا بلند ہوتی ہے اللہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے کہ مالک تو ہی سب سے بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، نہ ہمارے کام بڑے ہیں نہ ہم بڑے ہیں، تو ہی سب سے بڑا ہے، ہم نے بڑوں بڑوں سے سنا ہے، ہمارے نبی بڑے، ہمارے صحابہ بڑے،
اہل بیت بڑے تمام مجلہ لوگوں نے ہمیں یہ بتلایا اور سمجھایا ہے سب سے بڑی ذات اگر کائنات میں ہے تو وہ کس کی ہے؟ اونچی آواز سے بولیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں, سب چھوٹے ہیں اللہ کے سامنے. اور بڑا بنتا ہی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. میں نے کہا ذرا سمجھ لیں تو لطف آ جائے گا, بول جائیں گے تو اب آپ کی بھی حاضری ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں. بڑا بنتا ہی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے, نماز کی صورت میں, احکامات کے شریعہ کی پابندی کی صورت میں, جو اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ مالک میں بڑا نہیں ہوں, میں نے رسول اللہ سے سنا, قرآن سے سمجھا پڑھا اور سنا کہ بڑے ہم نہیں ہیں. تو اسی کو بڑھائی دیتا ہے, اسی کو مقام و مرتبہ دیتا ہے جو تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش دی, امتحان دیا, پرکھ کرنے آئے حضرت جبریل علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے 100 میں سے پورے نمبر لے لیے, بلکہ 100 سے بھی اوپر نمبر لیے. 1 ملی لیٹر بھی تھوڑے سے بھی پیچھے نہیں ہوئے. سوچا تک نہیں کہ بکریاں ہی ساریاں جا رہی ہیں, اب میں غلامی کروں گا, گلہ بانی میں لوگوں کی کروں گا, غلام بن کے بکریاں چراؤں گا. سوچا تک نہیں, بس اتنا ہی کہا کہ تو ایک دفعہ اللہ کا نام لے, میں بھی تیرا. اللہ کا نام لے, مجھے تھام لے. سبحان اللہ. اس کو سمجھ آئیے, بولے تھوڑا میں, تو میرے مالک کا نام لے اور آ کر ہمیں تھام لے, ہمیں غلامی میں لے لے, جو مرضی یہ چاہتا پھر, کرام کراتا پھر. میں اجرت بھی طلب نہیں کروں گا, بس کبھی کبھار سنا دیا کر, اپنے یار کا نام سنا دیا کر. اس لیے بلے شاہ نے کہا نہ لمیاں مسلیاں وچ پھسا سانو, کوئی یار دی گل سنا سانو, کوئی لمیاں مسلیاں وچ نہ پا سانو, کوئی یار دی گل سنا سانو. کہ لمیاں مسلیاں وچ ہم لمبے مسائل میں پڑھنے والے نہیں ہیں, بس تیرے نام تے بکتے ہیں, تیرے نام سے, پر ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان اور اس آزمائش میں اپنے آپ کو سرخرو کیا. اور جب آپ کا چچا آزر جس نے بھاپ باندھ کے پالا تھا, آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اب حکم دو, بتلاؤ آپ لوگوں کو کہ یہ جتنے بت تم نے بنائے ہوئے ہیں, یہ تماشے جو کرتے ہو, یہ سب جھوٹے ہیں. سچا خدا وہی ہے جو نظر آتا نہیں, نظر آتا سچا خدا ہے. یہ سب جھوٹے ہیں, فراڈ ہے سارا, جس کے سامنے جن کے چرنوں میں تم بیٹھتے ہو, یہ خدا نہیں ہے. طویل واقعہ اللہ نے بیان کیا سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں, اس کی تفصیل بیان کی. عید کا موقع تھا, سارے باہر نکلے, آپ نے کلہاڑا لیا, ان بتوں کی کسی کی ٹانگ توڑی, کسی کی آنکھ توڑی, کسی کا کان کاٹا, کسی کا زبان کاٹی, کسی کا کندھا کاٹا. بڑا جو بت تھا نا ان کا, جو درمیان میں بٹھایا ہوا تھا, کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھا, شانے پر, گھر میں آ کے آرام سے لیٹ گئے. واپس آئے, جا کے سجدے کریں, عبادت گاہ میں اپنی معبد میں گئے تو دیکھا سارے خدا ٹھیک ہے, تل کا مچا ہوا, سب ٹوٹے ہوئے. کسی نے کہا کہ یہ کیا ہوا, کون کر سکتا ہے؟ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان کیا کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا, یہ کس نے کر دیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ قالوا سمعنا فتى, انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک جوان ہے, یذکرہم یقال له ابراہیم, اس کو ابراہیم کہتے ہیں. اس کو بولو بولو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں. جوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, بوڑھے نہیں تھے کہ چلو جی بوڑھے ہوں گے تو پھر اللہ کریں گے. یہ بھی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. کبھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے, شادی بھی نہیں ہوئی تو ہم نماز شروع کر دیں, تو کئیوں کی شادی نہیں نہ ہوتی تو قبر میں چلے جاتے ہیں. قبر میں جا کے شادی کا سوال نہیں ہوگا, نماز کی آبادی کا سوال ہوگا. جس کو سمجھ آئیے تھوڑا سا بولے میرے ساتھ. بھائی شادی کا سوال نہیں ہوگا, کرنی چاہیے, شریعت کا حکم ہے, میں منع نہیں کر رہا, کرنی چاہیے, لیکن سوال جو محشر میں سب سے پہلے ہوگا شادی کا نہیں, نماز کی آبادی کا, کہ نماز بھی پڑھتا تھا کہ نہیں.
اونچی آواز سے بولے کس کا؟ نماز کا۔ سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے نماز کا سوال، اور حقوق العباد میں سے قتل کا سوال کیا جائے گا کہ قتل کیوں کیا، قتل کیوں ہوا، قتل کے بارے میں دو سوال۔ سب سے پہلے ایک حقوق اللہ کا، ایک حقوق العباد کا۔ سب سے پہلے کس کا سوال؟ نماز کا۔ ابراہیم علیہ السلام جوان ہیں، بڈھے نہیں کہ آپ گوڈو گٹوں میں کام نہیں آتے چلو جی ہم نماز اللہ شروع کر دینا۔ جوانی میں فتن کا لفظ ہے، فتن لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فتن جوانی والے کو کہتے ہیں، بڑھاپے والے کو نہیں کہتے۔ جوان آدمی کہ جوان ہے، اس کو سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ بات شاید کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پولیس گئی، کرندے گئے، انہوں نے پکڑ کر گرفتار کر کے لایا سامنے۔ نمرود نے پوچھا بھائی تو نے کیا انت فالتا حاضر بیانیتنا یا ابراہیم، اے تو کیتا سارا قرآن ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، بے اعتنائی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مینو کی پوچھتے ہو جس نے موٹے تے کلاڑا ہوئے، اس سے جو پوچھ لو کس کی تھا ہوئے۔ تبلیغ کا انداز ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، جو نرالی اور انوکھی تبلیغ کی، اور جو توحید جنہوں نے نرالی ہی بیان کی ہے، نرالی بیان کی ہے نا، اس لیے اللہ نے آج دن تک قیامت کی صبح تک اللہ نے نماز میں درود ابراہیم اور آل ابراہیم محمد پر رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے نبی اعلیٰ ہیں لیکن یہ سارے ہی نرالے ہیں، یہ انوکھے نظر آتے ہیں دونوں نبی، ان کی آل بھی انوکھی ہے اور ان کی جد بھی انوکھی ہے، ابراہیم اور محمد بھی انوکھے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، اے بڑے ہیں پوچھو، جس نے موٹے تے کلاڑا پہ ہے جس میں پوچھو نا، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر کوئی جواب دے سکتا ہے، جواب شواب کر سکتا ہے، بات چیت تو اس سے پوچھ لو کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا ما هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ خدا کیسا نہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، اس کو مانو جو سمجھ بھی سکتا ہے، گفتگو کروا بھی سکتا ہے، بلوا بھی سکتا ہے۔ یہ خدا پھر کیسے ہوئے، نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں۔ پھر بھی ان کو باز نہیں آئے، سب نے کہا کہ اس کو جلاؤ جی، خرقو، جلاؤ اس کو۔ آرڈر کیتا نمرود نے کہ آگ لگاؤ، ان کو قید کر دو، قید کر دیا۔ سب کو کہا جی لکڑیاں اور سارا سسٹم لے کے اور جلاؤ۔ آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، کافی عرصہ لگی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اوپر جگہ ملکونی پر کھڑا کیا اور منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکنے کا بندوبست کر دیا۔ آگ میں پھینکنے لگے تو عرش پر ملا الاعلیٰ میں فرشتوں میں ہلچل مچی کہ مالک کائنات پوری میں تیرے نام لینے والا واحد ابراہیم ہے، کوئی وقت میں تیرا نام لینے والا نہیں ہے، وہ بھی آگ میں جا رہا ہے، اگر اس کو نہیں تو بچائے گا تو پھر بچائے گا کس کو؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم اونچی آواز سے بولو۔ اللہ کے کاموں میں ہم کہتے ہیں حکمت ہے، حکمت ہے، تو اللہ کے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنے چاہیے۔ کچھ دے دے تو پھر بھی شکر الحمدللہ، نہ دے یا لے لے تو پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک تیری رضا تے صابر اور شاکرہ۔ الف لام میم، تیری رضا اور میری تسلیم، جب تو آرڈر کر دے تو ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کام حکمت ہے، بہرحال پھر بھی تم میں سے کوئی مدد کرنا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا جی لبیک، کرنا چاہتے ہیں۔ بارش والا فرشتہ سب سے پہلے بھاگا جی، جا کے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا خلیل اللہ یا ابراہیم، آرڈر ہوئے اجازت اگر دے دو تے بارش نہ برسا دے، وہاں پانی ہوئے تے سارا پہنچ جاوے تے بلے بلے ہو جاوے گی تواڈی۔ آئے ہو ابراہیم قربان جائیں تیرے اس ایمان پر، تیرے اس یقین پر اور تیرے اس تعلق پر جو رب کے ساتھ تھا، تیرا نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے مدد کرنے کا، فرمایا نہیں، ہم اپنی مرضی سے اجازت لے کے، ہاں آرڈر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ، جس کے نام پر جا رہا ہوں نا جانتا ہے مجھے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، واپس چلے جاؤ۔ حضرت جبریل آ گئے، آ کر عرض کی کہ یا خلیل اللہ، میں وہی ہاں کہ جڑے صدامہ دینا رہا، اللہ اکبر دی صدامہ بلند کرتا رہا، تے میں جبریل خلا
सरफराजी है मेरे को मैं सरबराह में तमाम रिश्ता दा इंज ना करो, एक निक्की जी हाँ कर दो तो फिर देखो ये जितनी आग शब जल रही है इनको उठाकर इन कुफार के मुंह पर मारूंगा, एक पर मारने की देरी होगी सारे बीच में आ जाएंगे। कर सकता था अल्लाह, कई दफा किया है, होता रहता है। इस तरह भी होता तो बड़ा मौजज़ा था इब्राहिम का, लेकिन अल्लाह का मंसूबा इससे भी आगे का था। जिसको समझ आ रही है नींदर नहीं आई वो बोले, बाकी चुप कीते रहो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया, अल्लाह ने भेजा है, मेरे मालिक ने भेजा है। जिब्रील ने फरमाया मैं इजाज़त लेके आया हूँ लेकिन हुक्म नहीं है। कुर्बान जाए इब्राहिम के इस हौसले पर, इस मकाम पर, इस मर्तबे पर और इस यकीन कामिल और अकमल पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वापस चले जाओ, जो मेरे हाल से वाकिफ है उसकी बारगाह में सवाल करना फजूल है। मैं सवाल क्यों करूं? फिर मैं तुम्हारी तरफ देखूं, अब अल्लाह को छोड़कर तुम्हारी तरफ देखूं? तौहीद की अगर चस ले सकते हो ना, तौहीद आशना हुआ, कहते हो जी तौहीद बयान नहीं होती, लो फिर होती है तौहीद बयान। एक दफा सुभान अल्लाह कहो। इश्क के उस मकाम पर इब्राहिम थे जहां फरिश्ते से मदद मांगना भी शिर्क हो रहा था। ऊंची आवाज से बोलो, क्योंकि फरिश्ता भी तो अल्लाह नहीं है ना, फरिश्ता भी तो अल्लाह, वो भी गैरुल्लाह था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं उस मनसब पर फाइज हूँ कि मैं अपने रब के जलवों को छोड़कर किसी और तरफ देखूं तो शिर्क हो जाता है हमारे मजहब में। तेरी तरफ देखा है, जहां अपनी नजर गई वहीं देखा हूं, जिधर मैंने देखा है उधर तू ही है, बस मैं और किसी तरफ नहीं देखता। जहां देखता हूं, जहां तेरा जलवा होता है उधर ही देखता हूं। ये तौहीद का मकाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और मैं नहीं देखना चाहता इधर उधर, ना मदद मांगता हूँ। सवाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लफ्ज़ उठाओ बोलो थोड़ा मेरे नाल भाई, सवाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुसी असी फड़े जावा ते 100 जगह ते असी उम्मीदां रखी होंदियां ने, तौहीद भी सारी चली जानी है ते ईमान भी चला जाना है ते सारा असना जो तकवे दा स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। बंदे बंदे नहीं असी मिन्नतां करदे हैं ना, ते जरा आ गिरफ्तार ते नबी इब्राहिम भी है, वा कुफर के शिकंजे में कसा हुआ है। फरिश्ते आकर कह रहे हैं मदद करा, सिफारिश की भी जरूरत नहीं, खुद आके कह रहे हैं। बड़ा बंदा कहवे ना मैं तेनू मैं कढावा, वो कहवे जा अपना काम कर, तू कढावे, मैं जिस वास्ते काम कीता है तो मैनू देख रहा ना, वो कढाना चाहे तो कढा लेगा मैनू। एक मकाम में बेनियाजी का मकाम है। किसका मकाम है? ये बेनियाजी है कि सबसे हाथ बुलंद किए हुए हैं कि जो मालिक करेगा सो करेगा, मैं क्यों देखूं इधर उधर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर मैं वापस चले जाओ, सवाल का सवाल ही पैदा कि असी तुसा को मदद मंगा, जिसने नाई में अग लवाई है कि मैं छाल मार रहा और चाहेगा जो मर्जी करेगा मैनू करेगा, तुसी वापस तशरीफ ले जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस, जिब्रील अलैहिस्सलाम मंजनीका कसियां गईयां, झूला पीछे खिंचा, माला लाला के फिर आवाज आई कि मालिक, आवाज आई कि या अल्लाह एक की बंदा वे कायनात में जेरा तेरा नाम ले रहा है, इस कावरेज बचा रहा है, अगर इना बचेगा तो एक तेरा नाम लेने वाला जमीन पे कोई नहीं होगा। अल्लाह फरमाया सब्र करो, तकत सही इब्राहिम कर के रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाज देखो, छाल मार रहा है, ठीक है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। शाह इकबाल किथे बोले हैं तो सुभान अल्लाह। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, बेखतर कूद पड़ा, कोई खौफ नहीं है। मिन्नत करने मदद करने वाले, दुनिया ने कानून को बदल दिया, वहां मुजरिम दुनिया में मुजरिम मिन्नतें करते हैं बचा लो, वहां बचाने वाले मिन्नतें कर ले कि जनाब आर्डर करो सी हाजिर हो जावा। सुभान अल्लाह। और लुत्फ लो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस कामिल होने पर लुत्फ लो। दुनिया में मुजरिम मिन्नतें करते हैं कि फोन करो जी फलां डीसी साहबा, फलां साहबा बचा लेवे मैनू, उधर मदद करने वाले मिन्नतां कर लें, जनाब एक काम करो तो
ابراہیم کہنا نا اللہ میرا جانتا ہے مجھے، سوال کا سوال ہی پیدا سوال نہیں کرتے، جو تم واپس ہوا میں معلق ہیں، چھلانگ لگوائی، پھینکا کے آگ میں، ہاتھ بندھے ہوئے مضبوط رسوں سے، پاؤں بندھے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے، آگ میں گئے، اکھاں کھولیاں ابراہیم علیہ السلام اگی میں جا کے لگے کہ اکھاں کھولیاں، ایک پاسے اکھ پائے پٹی تے تکیا، نسترن کھلا ہے، چمیلی کھلی ہوئی ہے، گلاب کھلیا ہویا ہے، خوشبو دے ہلے اٹھ رہے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو آواز آئی جس سے ہم ہوا سے اڑنے لگے، اے قرآن میرے سامنے ہے، آواز آئی یا نار کونی بردا، سبحان اللہ۔ آگ اے آگ، فرمایا او آگ دیکھ لو جو تجھ میں آ رہا ہے اس کے ساتھ ہے میری لاد۔ بے شک بے شک۔ لاد کا لفظ اگر سمجھ آتا ہے تو لو مانا پھر لاد کا تعلق میں مانا میں استعمال ہندی زبان میں استعمال، ہندوستان میں نہیں، ویسے بیٹھے ہیں بیٹھے پاکستان میں تھا، لیکن لفظ لو پھر مزہ دے لو نا، لاد کا تعلق میں مانا میں ہے، آگ جو آ رہا ہے نا تجھ میں اس کے ساتھ ہے میری لاد، خبردار سلامتی والی ہو جا، بردن ٹھنڈی ہو جا۔ آگ بھی کہتے ٹھنڈی ہوئی، لیکن آرڈر یاد آ جاوے آگ شولہ رکھ کے بھی ٹھنڈی ہو جانی ہے، بجھنے نہ نہیں کہ اللہ پہ بجھ جا، اور پھر کہاں جادوگر مارے آستا کہنے، اور جادوگر ہے تو اس نے کچھ کیا تو جادو سے ٹھنڈی ختم ہو گئی ہے، بھسم ہو گئی ہے، خاک کستر ہو گئی ہے، ختم، بجھی نہیں، شولے باقی ہیں، اور شولوں میں گلاب کھل رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ایک لفظ لیوا اگر اجازت ہوئے تسی لطف لو، اللہ کی طرف توجہ ہے تو مزہ کرے گا، ویسے مزہ نہیں کرے گا، اور اللہ اگر آرڈر کرے تو گلاب کھڑ پہنے آگ وچ، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، یقین کامل ہو، پجے ہوئے دانے بھی کھڑ پہنے نے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان میں سے بھی زراعت بن جاتی ہے پجے دانے، آج کل نوجوان کی جانے بے شک پجے دانے تھے، آج کل نوجوان ہیں کی جانے نمی مکتسان بڑھا نہیں ہاں میں بھی مت سمجھو ہمیں پھر اندر سسٹم پرانا پہ ہے، اندر بڑھا نہیں ہے، لیکن آج کل نوجوان کی جانا کیس کو بات کہنے انہیں لگتا ہے پجے دانے انہیں کی آپ نے دانے کو کیا نام ہوتا ہے؟ پاپ کون، ہاں پاپ کون، اے پاپ کون والے کیا جانے کہ یہ کون ہے، اوے پٹھی تے دانے بناؤ اور پھر دوبارہ کھلتے نہیں، انہاں چھے کاشتکاری نہیں ہوندی، پودا نہیں بڑھنا، او آرڈر کر دے میں دیو بھی کھل پہنے نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نا امید نہ ہو، اس واسطے اللہ کے آمین تو نعمت اللہ لا تحصوہا، نا امید نہ ہو میری نعمت تو میری رحمت تو نا امید نہ ہوئے گا، تو اگر 90 سال کا بھی ہو گیا نا، اولاد نہیں ہے نا، تیرے کو اولاد نہیں نا، ابراہیم آپ 80 سال 90 سال کا ہو گیا، پھر پتر میں ہی لگا دیتا ہوئے سبحان اللہ۔ پتر میں دینا ہوگا، لیکن تو نا امید تے نہ ہونا، تیری مشکلیں زیادہ ہو گیا نہیں، میری رحمت تو ود نہیں گیا، میں تینوں آزاد کروں گا۔ اللہ دی صدا آئی، فرمایا آگا تم ساڑی کا نہیں، ٹھنڈی ہو جاؤ۔ مفسرین لکھیا کائنات ساری دی آگ جتنی بھی اس وقت جل رہی ساری ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ پڑھو نہ کتاباں آؤ نہ تشریف لاؤ نہ پھر مطالعہ کریے نہ رل کے کریے، پھر بینا کدھر او آگ کا مخاطب آئے وہ تم آگ جس میں ابراہیم جا رہے ہیں، کائنات ساری دی آگ جڑی بلدی ہے ساری ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نما ڈرایا و سلامن، ٹھنڈ بھی گئے ہوئے بندے بیمار ہو جانے تکلیف میں ہو جاتا ہے، اللہ فرمایا سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے بول ذرا سبحان اللہ، پھر بات ختم کر کے سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولیاں، جڑے رسے ہیں سارے جل گئے، رسے سارے پاؤں کے بھی اور ہاتھوں کے آزاد ہو گئے۔ رسا زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا بار زیادہ مضبوط ہوتا ہے؟ رسا ہوتا ہے، عقل مند سارے کیا ہوتا ہے؟ وہ موٹا اور تازہ اور تکڑا کی چیز ہے، داند رسے نال بندے ہو یا والا نال بندے ہو تسی؟ بکرا کس نال بنسو؟ رسی نال کے وال اپنے نام کے بنسو؟ رسا مضبوط رسا تھا، جل گیا جب ابراہیم اندر گئے، آرڈر نہیں آیا، جل گیا رسا، جل گیا، ابراہیم کا ایک بال بھی نہ چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے تھوڑا سا کام ہوا، ماتھے پر جبین پر تھوڑے سے پسینے کی بوندیں آئیں،
सुभान अल्लाह पसीना आया, थोड़ा जा स्ट्रगल करके आए ना, मेहनत करके आए, पसीना आया, अल्लाह ऑर्डर कीता फरिश्ते आवे जाओ जन्नत में जो फलां खाने में फलां मकाम में जाओ, तौलिया लेके जाओ, मेरे खलील का पसीना जाके पूंजो और मेरी याद में बैठा है। जो लोग ये समझ रहे थे कि इब्राहिम जल जाएगा, जल गया, जल गया, देखने वाले ये समझ रहे थे, लेकिन अंदर मामला नूर अला नूर आया। यही ईमान वाले बंदे की भी निशानी है, जाहिर कुछ भी हो लेकिन अंदर मामला नूर अला नूर होना चाहिए, अंदर फतूर नहीं होना चाहिए, नूर अला, सारे बोलो नूर अला नूर होना चाहिए। अल्लाह आप सबको मुझे कुरानी इस्लामी हक़ाइक़ पर हमेशा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह अगला जुमा इससे आगे बयान होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।